السلام علیکم دوستوں، آج کی یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ ہمارے دلوں کو جھکجھور دینے والی اور ہماری زندگی کو ایک نیا راستہ دکھانے والی ایک گہری حقیقت ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جس کی کہانی سن کر شاید آپ کے بھی اندر ایک بدلاؤ محسوس ہو۔ اس شخص کا نام افروز تھا۔ افروز بھی ہم سب کی طرح ایک عام انسان تھا جس کے پاس اپنی زندگی کو لے کر بہت سارے سپنے، ڈھیروں امیدیں تھیں اور ہر وقت کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی ایک عجیب سی دوڑ تھی۔ لیکن اس بھاگ دوڑ اور دنیا کی چمک دھمک میں افروز کہیں نہ کہیں خود کو کھوتا جا رہا تھا۔ وہ یہ بھول چکا تھا کہ انسان چاہے کتنی اس کا تعلق اس کے پیدا کرنے والے سے کمزور پڑ جائے تو کچھ ادھورا سا لگنے لگتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں سکون کی تلاش کر رہے ہیں جو پیسے سے نہیں بلکہ روح کی اطمینان سے ملتا ہے تو اس پوری کہانی کو آخری تک بہت دھیان سے سنیے۔ یہ اگلے کچھ منٹ آپ کی سوچ کو اور آپ کے جینے کا طریقہ دونوں بدل سکتے ہیں۔ افروز شہر کے ایک ایسے ماحول میں رہتا جہاں صبح کی شروعات ہی بھاگ دوڑ سے ہوتی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اس کے دماغ میں آفس کے ٹارگیٹس، بزنس کی فکر اور دوستوں کے ساتھ یوجنائیں گھومنے لگتی تھیں۔ اس کے کمرے کی دیوار پر گھڑی کی ٹک ٹک جیسے اسے یاد دلاتی رہتی تھی، تمہارے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، تمہیں بس بھاگنا ہے۔ جب صبح کے وقت مسجد سے اذان کی پیاری اور دل کو چھو لینے والی آواز اس کے کانوں میں پڑتی تو افروز بستر پر لیٹے بس اتنا سوچ کر رہ جاتا تھا، یار ابھی تو نیند پوری نہیں ہوئی اور ویسے بھی بہت کم باقی ہے، تھوڑا سا اور سو لیتا ہوں پھر پڑھ لوں گا، یا تھوڑا سا اور دیر میں پڑھ لوں گا۔ ٹائم ٹول اس کی عادت بن گئی۔ دھیرے دھیرے کرتے کرتے صبح کی نماز چھوٹی، پھر ظہر عصر کا وقت بھی کام کی بھیڑ میں نکل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دن کب ڈھل جاتا افروز کو پتہ ہی نہیں چلا۔ شروعات میں اسے اس کا کوئی خاص اثر محسوس نہیں ہوا۔ اسے لگا کہ وہ تو اپنے کیریئر کو بنانے میں لگا ہے، اس میں کیا برائی ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے اس کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن پیدا ہونے لگا۔ پیسہ اس کے پاس آنے لگا تھا، کام بھی اچھا چل رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے وہ نور اور سینے سے وہ سکون غائب ہو چکا تھا جو ایک سکون بھری زندگی کی اصل پہچان ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا آیا جب افروز کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے اس کی نیند کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک بہت بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا جس کے لیے اس نے مہینوں رات دن کر دیے تھے۔ اس نے اپنی طرف سے پوری جان لگا دی، ہر ممکن کوشش کر لی تھی، لیکن جس دن اس پروجیکٹ کا نتیجہ آنے والا تھا کچھ اسی امید کے بالکل الٹ ہو گیا۔ ایک پل میں اس کی محنت ساری پانی میں مل گئی اور اس کا وہ کام پوری طرح اسفل ہو گیا جس کے سہارے وہ بہت بڑے سپنے دیکھ رہا تھا۔ اس دن افروز کے اندر سے پوری طرح دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، چاروں طرف خاموشی تھی۔ اس کے دماغ میں شور کا ایک ایسا طوفان چل رہا تھا جو اسے پاگل کر رہا تھا۔ اس نے خود سے سوال کیا، میں نے اتنی محنت کی، دن رات ایک کیے، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟
اسے ٹوٹے ہوئے اور مایوس ماحول میں افروز گھر سے باہر نکلا اور بھٹکتے بھٹکتے شہر کے ایک کونے میں بنے پرانے پارک کی طرف چلا گیا۔ وہاں ایک بزرگ شخص ایک پیڑ کے نیچے بہت ہی سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور ٹھہراوٹ تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ انسان کو دنیا کی کوئی بھی چیز پریشان نہیں کر سکتی۔ افروز سے رہا نہیں گیا، وہ ان کے پاس گیا، ان کے پاس بیٹھ گیا اور اپنی ساری کہانی روتے ہوئے بیان کر دی۔ اس نے کہا، بابا، میں سب کچھ پا لینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر پل کام میں لگا دیا، لیکن آج جب سب کچھ ختم ہو گیا تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ میرے دل کو چین کیوں نہیں ملتا؟ میں کیوں اتنا بے چین رہتا ہوں؟ اسے بزرگ نے افروز کی بات بہت غور سے سنا۔ ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان آئی۔ انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ افروز کے کندھے پر رکھا اور بہت ہی نرم آواز میں بولے، بیٹے افروز، تم جس سکون کی تلاش باہر دیواروں کے پیچھے اور کاغذ کے ٹکڑوں میں ڈھونڈ رہے ہو، وہ کہاں ہے ہی نہیں۔ تم اس مشین کی طرح ہو جو بنا پیٹرول کے چلنے کی ضد کر رہی ہے۔ جب انسان کا تعلق اس کے بنانے والے یعنی اس کے رب سے کٹ جاتا ہے تو وہ انسان دنیا کی ساری دولت اور شہرت حاصل کرنے کے باوجود اندر سے ایک بھکاری کی طرح رہتا ہے۔ تم اپنی زندگی کی گاڑی کو خود اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہو، جبکہ تمہیں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اس گاڑی کو چلانے والا اور اس کا راستہ طے کرنے والا اوپر والا ہے۔ بزرگ نے آگے کہا، نماز کوئی سزا نہیں ہے، نماز کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے جو تمہاری مزیدار زندگی سے دور لے جائے۔ نماز تو اصل میں وہ سکون ہے، وہ پناہ ہے جو جب تم دنیا سے تھک جاؤ تو اپنے رب کے سامنے سجدہ کر کے حاصل کرتے ہو۔ جب تم اپنے ماتھے کو زمین پر رکھتے ہو تو دنیا کے سارے غم، سارے ڈر اور ساری فکریں پیچھے چھوٹ جاتی ہے۔ بزرگ کی یہ باتیں افروز کے دل میں کسی تیر کی طرح اتر گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی بند کمرہ تھا جس کا اچانک سے روشنی آ گئی ہو۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس کی بے چینی کی اصل وجہ کیا تھی۔ وہ رب سے دور ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد افروز کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ اس نے طے کیا کہ چاہے آسمان زمین پر آ جائے یا دنیا کا کوئی بھی کام کتنا بھی ضروری کیوں نہ ہو، وہ اپنے رب کے ساتھ رشتہ ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اس نے آ کر سب سے پہلے اپنے سارے کاموں کو ایک طرف رکھا، باتھ روم میں جا کر بہت اچھے سے وضو کیا۔ وضو کرتے وقت ایسا محسوس ہوا کہ جیسے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی صاف ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے مصلے کو بچھایا، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا، اللہ اکبر کہا اور اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے رکوع اور سجدہ کیا اور جب اس نے اپنا ماتھا پہلی بار اتنے لمبے اور عرصے کے بعد زمین پر رکھا تو اس کی آنکھیں سے آنسوؤں کی ایک ایسی دھار بہت نکلی جسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس پہلے سجدے میں افروز کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سینے پر رکھا ہوا دنیا بھر کا پہاڑ کسی نے ایک ہی پل میں اٹھا لیا ہو۔ اس کے دل میں ایک ایسا سکون اترا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور افروز کی زندگی پوری طرح بدل چکی تھی۔ اب وہ صبح کی شروعات بھاگ دوڑ سے نہیں بلکہ اذان کی آواز پر اٹھ کر وضو کرنے سے کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے ہر کام کو نماز کے وقت حساب سے ڈھال لیا۔ مزے کی بات یہ ہوئی کہ نماز کی پابندی کرنے سے اس کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، بلکہ اس کے کام میں ایک عجیب سی برکت آ گئی۔ جو کام پہلے مہینوں میں نہیں ہوتے تھے وہ اب آسانی سے ہونے لگے۔ اس کے گھر میں سکون لوٹ آیا، اس کے دوستوں اور پریوار کے ساتھ اس کے رشتے سدھر گئے
اور سب سے بڑی بات، افروز کے چہرے کی وہ کھوئی ہوئی مسکان واپس لوٹ آئی۔ اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ زندگی میں دولت یا شہرت معنی نہیں رکھتی، بلکہ اصلی چیز یہ ہے کہ آپ کا دل آپ سے، رب کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے۔ پیارے دوستوں، افروز کی یہ کہانی صرف ایک کالپنک کتھا نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک انسان کی اصل زندگی کی کہانی ہے۔ ہم سب بھی تو اسی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں اتنے کھو گئے ہیں کہ ہم اپنے رب کو، اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر فالتو کام کے لیے وقت ہے، بس اپنے پیدا کرنے والے کے لیے چند منٹ نکالنے میں ہمیں آلس ہے۔ آج اس کہانی کو سننے کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے یہ سوال پوچھیے، کیا آپ اپنے نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا دل اس سکون کی وافق ہے جو سجدے میں ملتا ہے؟ اگر آپ اب تک اپنی نماز میں لاپرواہی کرتے آئے ہیں تو کوئی بات نہیں، آج ہی اسی وقت توبہ کیجیے اور یہ پکا ارادہ کیجیے کہ آپ بھی اپنی زندگی کے باقی بچے ہوئے دنوں میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ بہت رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ آپ کی پکی ہر خطا کو معاف کر دے گا اور آپ کے دل کو ایسا سکون دے گا جس کی آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے ان تمام دوستوں اور پریواروں کے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے جو شاید اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں سکون کی تلاش کر رہے ہیں۔ شاید آپ کی ایک شاعری سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ ہمارے چینل سے چھو لینے والی اور روحانی کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفظ اور امان رکھے، آپ کی ہر دعا اور ہر قبول کرے، آپ کی پانچوں وقت کا پکا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔